یہ خوبصورت دریا جسے آپ اپنے موبائل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شام، فلسطین اور اردن کا بارڈر ہے۔ اس دریا کا نام دریائے یرموک ہے، جہاں آج سے ٹھیک 1384 سال قبل مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تاریخی جنگ یرموک لڑی گئی تھی۔ میں ہوں محمد اقبال اور کنگز اینڈ کمانڈرز یوٹیوب چینل کے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی تاریخ کا رخ موڑ دینے والی جنگ کی داستان بیان کرنے والے ہیں۔ دوستو، اگر آپ جنگ یرموک کی داستان سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو جنگ قادسیہ دیکھنی چاہیے، جس سے آپ کو اسلام کے آغاز میں خطے میں ہونے والی جنگوں، تبدیلیوں اور سازشوں کا علم ہو سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جانشین حضرت ابوبکر خلافت کے نئے خلیفہ بنے۔ آپ کو خلافت سنبھالے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ خطے میں بغاوت سر اٹھانے لگی۔ فروری سن 633 میں بغاوت کامیابی سے کچلنے کے بعد آپ نے روم اور فارس کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنا کر فارس روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف 1 سال کے عرصے میں کویت اور عراق کے کئی علاقے فتح کر کے مسلمانوں کی خلافت میں شامل کیے۔ ان تمام فتوحات کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو سیریا جانے کا حکم دیا، جبکہ دوسری طرف ایک اور مسلمان فوجی لشکر فلسطین روانہ کیا۔ چونکہ کچھ ہی عرصہ قبل ان مقامات پر روم اور فارس کے درمیان جنگیں لڑی گئی تھی، لہٰذا ان مقامات پر رومیوں کا دفاع نہایت کمزور تھا۔ اس مہم کے دوران جنوری سن 634 میں مسلمان پہلی بار فراس کے مقام پر رومیوں کے مد مقابل آئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، جبکہ دوسری طرف فروری سن 634 میں غزہ کے مقام پر مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ دیتھن لڑی گئی۔ اس جنگ میں شکست کے بعد رومی شہنشاہ ہیرکلس نے رد عمل کے طور پر اپنی مرکزی فوج فلسطین کے شہر کیسریا بھیجی۔ حضرت خالد بن ولید، جو کہ عراق کے شہر کسرہ میں موجود تھے، فلسطین پہنچے اور مسلمانوں کے دوسرے فوجی لشکر کی قیادت شروع کی۔ جولائی سن 634 میں مسلمان فوج روم اور گیسینٹ کے اتحادی فوج کے خلاف بصرہ شہر میں مد مقابل آئی۔ اس جنگ میں اتحادی فوج کو رومی شہنشاہ ہیرکلس خود کمانڈ کر رہا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مہم کے دوران اگست سن 634 میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان کیسریا کے مقام پر جنگ اجنادین لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے ساتھ یروشلم مسلمانوں کی خلافت کا حصہ بن گیا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں نے شمال کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ رومی شہنشاہ، جو کہ حماس میں موجود تھا، انطاکیہ روانہ ہوا، جہاں اس نے ایک نئی فوجی لشکر کی تشکیل شروع کی تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو دریائے یرموک تک محدود کیا جائے۔ مسلمانوں نے اپنی پیش قدمی مزید تیز کرتے ہوئے جلد ہی کیسریا اور دمشق فتح کر لیا۔ رومی شہنشاہ نے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے انطاکیہ سے ایک فوجی لشکر روانہ کیا، جو کہ کیسریا اور دمشق کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آئے، مگر ان دونوں مقامات پر اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ان فتوحات کے بعد مسلمانوں نے اپنی پیش قدمی شروع کر دی۔ سن 636 میں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو نیا سپہ سالار منتخب کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کے حکم پر اس پیش قدمی کا آغاز کیا۔ سن 636 کے آغاز میں مسلمان فوج ایک بار پھر رومیوں کے خلاف شام کے شہر عماس کے مقام پر مد مقابل آئی۔ اس جنگ میں فتح کے ساتھ حماس بھی رشیدیہ خلافت کا حصہ بن گیا۔ شام کا شہر حلب اور ترکی کا شہر انطاکیہ اب مسلمانوں کا اگلا ہدف تھا، جبکہ دوسری طرف رومی شہنشاہ مسلمانوں کو اپنے لیے حقیقی خطرہ تصور کرنے لگا۔ اس اثناء میں شہنشاہ ہرقلس نے فارس کے شہنشاہ کے تعاون سے 5 فوجی لشکروں کو کمانڈر واہان کی قیادت میں حماس روانہ کیا۔ یہاں پہلی بار رومی فوج مسلمانوں پر غالب آئی۔ حضرت ابو عبیدہ جو کہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے، سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد آنے کا انتظار کرنے لگے، اور آخرکار مسلمانوں کی 3 فوجی لشکر حضرت ابو عبیدہ کی مدد کے لیے دریائے یرموک کے قریب پہنچے۔ 3 ماہ تک مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جب یہ معاہدہ طے نہ پا سکا تو 15 اگست سن 636 میں یہ دونوں فوجیں دریائے یرموک کے قریب آمنے سامنے آ چکی تھی۔ جنگ سے قبل حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار منتخب کر کے جنگ میں مسلمانوں کو کمانڈ کرنے کا حکم دیا۔ اس جنگ میں مسلمان فوج کی تعداد 40,000 جبکہ رومی فوج کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تھی۔ جنگ کے پہلے دن کمانڈر واہان نے اپنے بائیں طرف کی پیادہ فوج کو مسلمانوں کے دائیں طرف کے فوجی دستے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ دائیں طرف کے مسلمان فوجی دستے نے اس حملے کا کامیابی سے دفاع کیا اور یوں جنگ کا پہلا دن اختتام ہوا۔ جنگ کے دوسرے دن رومی فوج اپنی پوری طاقت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی۔ مسلمان فوج نے اس حملے کا بھی شاندار طریقے سے دفاع کیا، لیکن کچھ دیر بعد مسلمانوں کے دائیں طرف کا فوجی دستہ پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال کے پیش نظر مسلمان عورتیں جو کہ خیموں میں موجود تھی باہر نکلی اور اپنی فوج کا دفاع مضبوط کرنے میں مدد کرنے لگی۔ اس مدد کے بعد رومی فوجی دستے کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہی صورتحال مسلمانوں کے بائیں طرف کے دستے کی تھی، لہذا حضرت خالد بن ولید خود اپنی فوج کی مدد کے لیے آگے آئے اور یوں جنگ کا دوسرا دن بھی ختم ہوا۔ تیسرے دن جنگ اسی حکمت عملی کے ساتھ جاری رہی۔ مسلمانوں کا دائیں طرف کا فوجی دستہ ایک بار پھر پسپا ہونے لگا، لہذا حضرت خالد بن ولید نے اپنا ریزرو فوجی دستہ ان کی مدد کو بھیجا۔ اس طرح ایک اور دن بنا کسی نتیجے ختم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ مسلسل دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، لہذا جنگ کے چوتھے دن انہوں نے جنگ حکمت عملی تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ جنگ کے چوتھے دن جب رومی فوج مسلمان فوج پر حملہ آور ہوئی تو منصوبے کے تحت مسلمانوں کے دائیں طرف کے فوجی دستے نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ رومی فوج مسلمانوں کی اس حکمت عملی کو سمجھ نہ پائی اور انہیں مزید پیچھے دھکیلنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ رومیوں کا بائیں طرف کا فوجی دستہ اپنی فوج سے مکمل جدا ہو چکا ہے، لہذا حضرت خالد بن ولید نے انہیں گھڑ سواروں کے ذریعے 3 طرف سے گھیر لیا۔ اس حملے میں رومیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور یوں جنگ کا چوتھا روز بھی اختتام کو پہنچا۔ جنگ کے 5ویں دن جب رومی فوج نے مسلمانوں پر حملہ نہ کیا تو حضرت خالد بن ولید نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ دریائے یرموک کی طرف بھیجا تاکہ رومیوں کی مدد آنے سے روکی جائے۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید نے اپنے تمام گھڑ سواروں کو ایک طرف جمع کر کے ایک بڑا اور مضبوط لشکر تشکیل دیا۔
جنگ کے چھٹے روز مسلمان فوج رومی فوج پر حملہ آور ہوئی۔ جب مسلمان اور رومی پیادہ فوج جنگ میں مصروف تھی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ ان پر دائیں طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ رومی فوج اس حملے میں سنبھل نہ سکی اور ایک ایک کر کے ان کے تمام فوجی دستے مارے گئے۔